السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ فارم 47 کے تحت ابھی حکومت بننی ہے، مگر اس مستقبل کی حکومت کے لیے ابھی سے بری خبریں آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ خبریں کیا ہے اس پر ابھی بات کرتے ہیں، لیکن جلدی سے کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس پر کوئی چلتی ہوئی گفتگو کر لیتے ہیں۔ سابق کمشنر پنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے پرانے خیالات سے رجوع کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ سارا کام چیف جسٹس کے خلاف بد اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام میں نے تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما کی ایما پر کیا ہے۔ ان کی پوری پریس کانفرنس تضادات کا ایک گورکھ دھندا ہے۔ ان کی گفتگو میں جو باتیں کی گئی ہے وہ خود ان کے لیے ایک ملامت کا باعث بنے گی، مگر یہاں آپ تھوڑی سی خوشی اس بات کی محسوس کر سکتے ہیں کہ جن حالات سے ایک عام آدمی گزرتا ہے یا تحریک انصاف عطاب میں آنے کے بعد جن حالات سے گزری اور اس کے مختلف رہنماؤں سے جو پریس کانفرنسیں کرائی گئی اور انہیں پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اس کی ایک تپش سابق کمشنر پنڈی نے بھی محسوس کی۔ ایک ذرا سی خوشی اس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سابق کمشنر پنڈی نے پریس کانفرنس میں جو کہی ہے اس سے میرا اندازہ ہے کہ یہ اس پریس کانفرنس میں دانستہ کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی ہے کہ اگر کبھی اس پریس کانفرنس کی بنیاد پر کچھ رہنماؤں کو رگڑا دینا چاہیں یا کچھ مقدمات قائم کرنا چاہیں تو کرائی جا سکیں۔ اس میں پنجاب کے ایک اہم رہنما کا ذکر ہے جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا، اور اس ملاقات ہی کے تناظر میں انہوں نے یہ بات بھی کر دی ہے کہ اس معاملے سے پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت بھی آگاہ ہے۔ یعنی اگر کبھی اس کھیل کے حوالے سے عمران خان کو رگڑنا ہوا تو یہ باتیں بنیاد بنا کر ان پر ایک مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم ترین پیش رفت یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنا انتخابی عمل شروع کر رہی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن، اور اس میں اب جو ان کے نئے سربراہ ہوں گے وہ بیرسٹر گوہر نہیں بلکہ اس پارٹی الیکشن میں نئے جو کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے عمران خان کی طرف سے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوں گے۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے، اور تحریک انصاف کے پارٹی میکینزم اور جو حالیہ پورا تناظر بنتا ہے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے مسائل کا، اس حوالے سے کتنا اہم فیصلہ ثابت ہوگا، بیرسٹر علی ظفر صاحب کتنا بوجھ اٹھا سکیں گے، اور یہ سارا معاملہ آئندہ دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گا، یہ ایک مختلف موضوع ہے، اس پر بعد میں بات کی جائے گی۔ فارم 47 کے تحت بننے والی حکومت کے مسائل پر ہم آتے ہیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پریس کانفرنس میں ان دونوں جماعتوں کے اتحاد کو بہت بری طرح تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی موضوع بنایا ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بس کٹ پتلیاں ہی ہوں گی، ان کے پیچھے دیوار کے پیچھے خفیہ طاقت ہوگی جو حکومت کو چلائے گی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گزشتہ کچھ عرصے سے تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم تحریک کا حصہ تھے، اور تحریک انصاف کے دھرنوں کے زمانے سے، یعنی جب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور پی ایم ایل این کی اگلی حکومت کے دوران تحریک انصاف جب احتجاج پر تھی اور مختلف اوقات میں مختلف دھرنے دیے، وہاں سے لے کر 16 ماہ کی حکومت تک یہ تمام جماعتیں متحد رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور اس انتخابی عمل کے دوران بھی ان کے درمیان ایک خاموش مفاہمت تھی۔ مولانا فضل الرحمان ان انتخابات میں جس طرح اور لوگ اپنا دامن نہیں بچا سکے اور اپنے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کر سکے، اور تحریک انصاف کی آندھی نے جہاں تمام درختوں کو اکھاڑ دیا وہاں جمعیت علماء اسلام کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ چنانچہ وہ اس بات پر شاکی ہے کہ جس طرح کچھ لوگوں کا تحفظ کیا گیا ان کی جماعت کا تحفظ نہیں کیا گیا، اس لیے وہ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف گرج برس رہے ہیں۔
یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس پریس کانفرنس میں سارا مسالہ موجود تھا، اور مولانا فضل الرحمان جو کچھ کر سکتے ہیں اس کی انہوں نے ایک جھلک بھی دکھائی۔ اسٹیبلشمنٹ پر گرجے برسے بھی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ جملہ تک کہہ دیا کہ طاقت وردی میں نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کردار کی طاقت ہوتی ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے جملے انہوں نے کہے، ایک خفیہ طاقت کا ذکر کیا۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان ان تمام جماعتوں کے اندرونی معاملات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ عمران خان کے خلاف پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد، عمران خان کے خلاف ایک دھرنا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا، اور سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج سمیت جتنے بھی پی ڈی ایم کے دور کے احتجاج ہے اس میں افرادی قوت مولانا فضل الرحمان ہی مہیا کرتے رہے ہیں۔ اب جو کھیل بھی شروع ہوا تھا جنرل باجوہ کے زمانے سے اور آج تک وہ جس نوعیت سے بھی جاری ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان ایک اہم کردار ہے۔ اگر وہ حکومت سے دور پرے کر دیے جاتے ہیں تو وہ کتنی معلومات کے ساتھ کیا کیا قیامتیں ڈھا سکتے ہیں، اس کا ایک اظہار انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف اس پریس کانفرنس کو میں ایک اور طرح سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چرچل برطانوی وزیر اعظم تھے، دوران جنگ وہ امریکی صدر روزویلٹ سے ملنے کے لیے امریکہ گئے۔ ہوٹل میں وہ نہا کر کپڑے چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تولیہ ان کے جسم پر تھا، اور اس دوران امریکی صدر روزویلٹ ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چرچل اپنے جسم پر صرف تولیہ لپیٹے ہوئے ہیں، تو واپس جانے لگے۔ تو چرچل نے مسکراتے ہوئے کہا، روزویلٹ صاحب واپس آ جائیں، برطانیہ امریکہ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا۔ تو عام طور پر میں اس واقعے کے تناظر میں محاورتاً یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ وہ امریکہ برطانیہ ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماہرین لسانیات اسے ایک محاورے کے طور پر قبول کر لیں، لیکن مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 10-12 سالوں کی سیاست میں ایک دوسرے کے لیے امریکہ برطانیہ تھے۔ آگے کیا یہ پریس کانفرنس اور اس کے اثرات کیا قیامتیں ڈھائیں گے، یہ تو بعد کے حالات میں پتہ چلے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن کی واقعی سیاست کرنی پڑ جائے گی، یا انہیں کہیں جو ہے وہ ایک راستہ دے دیا جائے گا، کسی حکومت میں شامل کر لیا جائے گا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ مگر آج مولانا فضل الرحمان کے پریس کانفرنس، آج مولانا فضل الرحمان کی گفتگو ایک انتہائی اہم ترین واقعہ ہے۔ دوسرا معاملہ جو موجودہ حکومت کے لیے انتہائی پریشان کن ہے، وہ عالمی مالیاتی اداروں کے وہ سگنلز ہیں جو وہ مسلسل دے رہے ہیں۔ 3 روز قبل عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کے حوالے سے کہا تھا کہ اس پر ایک ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پاکستان کے روایتی پاور کے ماڈل کو اور اسٹرکچر کو موضوع بناتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جو مسائل پاکستان کی اگلی حکومت کو درپیش ہوں گے یہ انتہائی خطرناک ہوں گے، اور پاکستان کے اندر ایک معاشی بحران سر اٹھا رہا ہے اور مشکل لگ رہا ہے کہ یہ اپنے معاشی مسائل کو حل کر پائے۔ ابھی فچ کی یہ رپورٹ، اس کی گونج پاکستانی ذرائع ابلاغ میں موجود تھی کہ ہم فائنینشل ٹائمز کے اب حالیہ مضامین دیکھتے ہیں جس میں بار بار پاکستان کے روایتی جو پاور بروکرز ہیں ان کے ذریعے قائم ہونے والی اتحادی حکومت کے مینڈیٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک طاقت حاصل کی ہے اور جو حکومت ہوگی وہ کمزور ہوگی اور پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپریل میں پاکستان کا جو IMF پروگرام ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور پاکستان کو فوری طور پر جیسے ہی حکومت قائم ہوتی ہے IMF کے ساتھ نیگوسیشن کرنی پڑے گی۔ لیکن خود IMF کے حوالے سے بھی ہمیں اچھی خبریں نہیں مل رہی ہے۔ IMF کے حوالے سے جو خبریں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں یا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے حوالے سے چھپ رہی ہے اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے حالیہ مینڈیٹ کے حوالے سے وہاں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اور نئی حکومت کو غیر نمائندہ اور ایک کمزور حکومت کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ خود IMF کے لیے اس حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا دشوار ہوگا۔ اس دوران جو سب سے خطرناک خبر آئی ہے وہ عمران خان کی جانب سے ہے۔ عمران خان نے آج جن وکلاء نے ان سے ملاقات کی ہے انہیں یہ بتایا ہے، اور انہوں نے باہر آ کر یہ بتایا ہے کہ عمران خان IMF کو ایک خط لکھنے کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ آج ہی وہ کوئی خط
IMF کو لکھنے جا رہے ہیں، جس میں IMF کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کا اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ IMF ان ممالک سے بات چیت کرتی ہے جہاں گڈ گورننس ہو، اور پاکستان کے اندر گڈ گورننس کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور یہاں مینڈیٹ بھی واضح نہیں ہے۔ میں نے شروع میں جب یہ انتخابی نتائج آ رہے تھے اور یہ سارے دھاندلی کے عمل پر بات ہو رہی تھی، تبھی یہ کہا تھا کہ عمران خان وہ شخص ہے جنہوں نے 2013 میں 4 نشستوں کے حوالے سے ایک قیامت برپا کر دی تھی، اور کہا تھا کہ جو انتخابی عمل میں 35 پنکچر لگے ہیں ان میں 4 حلقوں کو کھولا جائے۔ اگرچہ انہیں مطمئن کرنا پڑا ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے، لیکن عمران خان نے 2013 کی حکومت کو مسلسل پریشان رکھا، اور یہ بات وہ 2024 کے الیکشن تک مختلف حوالوں سے کرتے رہے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی جو 4 حلقوں کے حوالے سے اتنا حساس ہو، اسے 50 سے 70 حلقوں کی چوٹ کیسے پہنچائی جا سکتی ہے، جبکہ واقعتاً یہ دھاندلی ہوئی بھی ہو اور واقعتاً آپ کے پاس فارم 45 موجود ہو جس میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ PTI کے نمائندے، آزاد نمائندے جیتے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل ترین امر ہوگا کہ آپ عمران خان کو کسی بھی طرح مطمئن کر سکیں۔ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ جب بھی اس قابل ہوگا کہ وہ سڑکوں پر ہوگا، یہ مسئلہ وہ کھڑا کر دے گا، اور وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی اس مسئلے کے احتجاج کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گا۔ ابھی حکومت سازی کے عمل میں وہ PTI شریک ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اسپیس ان کے پاس ہے اس اسپیس کو وہ سیکیور کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس اسپیس کو لینے کے بعد وہ اپنی اگلی اسپیس کی طرف جائے گی، اپنی گنجائش جو پیدا کر سکے گی اگلی، اس کی طرف جائے گی۔ تمام وہ نشستیں جس پر اعتراضات ہیں وہ چیلنج ہو رہی ہے، ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ کسی بھی سطح پر پرسکون نہیں کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے مختلف قسم کے فارمولے گردش کرتے رہیں گے، لیکن عمران خان کو شاید اس پر مطمئن کیا جا سکے، وہ اس پر ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ IMF کے حوالے سے عمران خان کا یہ خط اپنا کوئی نہ کوئی اثر دکھائے گا۔ یہ اس لیے بھی عام طور پر IMF سے ہمیں جو بھی پیکج ملتا ہے تو اس سے پہلے امریکہ کو ہم مطمئن کرتے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے ایک ہلا شیری ملنے کے بعد ہی IMF ہم سے معاملات آگے بڑھاتا ہے۔ وار آن ٹیرر سے لے کر آج تک، یعنی 9/11 کے واقعے کے بعد سے آج تک، ہم IMF کے ساتھ جب بھی کمفرٹیبل رہے ہیں تو تب رہے ہیں جب ہم امریکہ کے ساتھ مختلف معاملات میں شریک رہے ہیں۔ جب بھی پاکستان امریکی کھیل سے ذرا آگے پیچھے ہوا ہے تو IMF کی طرف سے ہماری مشکیں کسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب جو بظاہر لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ ڈونلڈ لو کو مختلف حوالوں سے امریکہ میں رگیدا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو بے چینی پیدا کی گئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اس کا ایک ذمہ دار ڈونلڈ لو کو سمجھا جا رہا ہے، اور وہ کانگریس کے مختلف اجلاسوں میں اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر بھی ایک انتخابی عمل شروع ہونے والا ہے، اور وہاں بہت مشکل لگ رہا ہے کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن دوسرے ٹینیور کے لیے اپنی صدارت کو سیکیور کر سکیں۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں انہیں شکست فاش ہوگی، اور ایک طرح سے کلٹ رکھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی عمل میں اتریں گے تو وہ واضح فرق کے ساتھ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ امریکہ کے اندر تبدیلی آ گئی تو اس کا ایک اثر پاکستان پر ان معنوں میں پڑے گا کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے اس حکومت کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی موجودہ جو حکومت ہے اس کی اشیر بات سے ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے اندر جو ایک طفیلی کردار ادا کرنے کی یہ ہماری ایک پرانی روش ہے، اور امریکہ سے خواہ مخواہ مروب ہو جانے کی ہماری جو ایک پرانی عادت ہے، اس عادت پر امریکہ کسی بھی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ فارم 47 کے تحت ابھی جو حکومت قائم بھی نہیں ہوئی، اس کے لیے بری خبریں ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ دنیا کے حالات اس حکومت کے حوالے سے
کوئی اچھی خبر نہیں دیتے۔ عالمی مالیاتی ادارے جو حکومت قائم ہوگی اس کے لیے کوئی اچھا تاثر نہیں رکھتے ہوں گے، اور عمران خان جو یہاں سے مشکل ترین حالات پیدا کرنے والے ہیں اس حکومت کے لیے، وہ حالات بھی کسی عالمی مالیاتی ادارے کو یہ ماحول نہیں دیں گے کہ وہ حکومت کے ساتھ کوئی بامعنی مذاکرات کر سکیں۔ چنانچہ ہم یہ ابھی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مشکل حکومت مشکل دور میں قائم ہونے والی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔